ذرا سوچیے کہ ایک ایسی کمپنی جو صرف ٹریڈ کرنے آئی تھی دوستوں کیسے پورے دیش پر حکومت کرنے لگی. انڈیا جو کبھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا ایک کمپنی کے ہاتھوں کیسے بے چین ہو گیا. یہ صرف ایک ٹریڈنگ سٹوری نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا کارپوریٹ ٹیک اوور کی کہانی ہے دوستوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ان ہڈن رازوں اور اسٹریٹجیز کے سفر پر جن کے ذریعے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمارے ہندوستان کو اپنے جال میں پھنسا لیا. تو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو وداؤٹ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اور اپنی کہانی کی طرف. دوستوں ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1600 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی شروعات ہوئی تھی. 1600 میں جب برٹش کراؤن ایک چارٹر دیا اس کمپنی کو کہ انڈیا میں جا کر آپ ٹریڈ کرو. ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے کنٹرولز کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رولز کا فارمولا اپنایا. لوکل رولز سے یہاں پر ان کی جو امپریشن ہے ان کو اسٹرانگ کرنے کا اور انہوں نے اپنی ملٹری پریزنس کو ہر جگہ اسٹیبلش کیا. انہوں نے ملٹری الائنس کے ذریعے اور ٹریٹی سائنس کروانے کا اپنا فوج کو الائز میں کنورٹ کیا. 1799 میں ٹیپو سلطان کی ڈیفیٹ نے ساؤتھ انڈیا میں ان کا کنٹرول مزید اسٹرانگ کر دیا اور 1803 میں مدراس کی ڈیفیٹ کے بعد پورا نارتھ انڈیا ان کے قبضے میں آ گیا. دوستوں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ریلائز کیا کہ اب وہ صرف ایک ٹریڈنگ کمپنی نہیں رہی تو انہوں نے اپنی گورننس سسٹم کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا. 1773 میں ریگولیٹنگ ایکٹ پاس کیا گیا جس نے گورننس جنرل کی پوزیشن کریٹ کی. دوستوں ویرنگ ہیسٹنگ پہلا گورنر جنرل بنا جس کا کام صرف ٹریڈنگ نہیں بلکہ انڈیا کو گورن کرنا بھی تھا. کمپنی نے یہاں پر ٹیکسز امپوز کیے, لینڈ ریفارمز کی اور ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کی جس نے لوکل پاپولیشن کو بہت نقصان ہوا. دوستوں انہوں نے انڈیا کو ان کے ملک میں سیکنڈ کلاس سٹیزنز بنا کے رکھ دیا. لیکن جب ظلم اپنے حد سے باہر جاتا ہے تو عوام بغاوت پر اتر آتا ہے. 1857 میں ایک بڑا ریوالٹ سٹارٹ ہوا جسے ہم یہاں پر فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں. یہ ایک ایسا موومنٹ تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف تھا. یہاں پر سولجرز, پیزنٹس اور اینٹی لیکچوئل سب اس موومنٹ میں شامل ہوئے. اس ریبیلین نے کمپنی کو ہلا کر رکھ دیا دوستوں. لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو لیک آف آرگنائزیشن یہ ریبیلین سکسیسفل نہیں ہو سکا. اس نے یہاں پر برٹش کو یہ ریلائز کروا دیا کہ اب کمپنی کے ذریعے انڈیا کو کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. 1858 میں اس ریبیلین کے بعد برٹش کراؤن نے ڈائریکٹ کنٹرول لے لیا اپنے ہاتھوں. ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول آفیشلی ختم ہو گیا. کمپنی کے ذریعے انڈیا پر کنٹرول کا چیپٹر جو تھا وہ کلوز ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. لیکن برٹش راز کا آغاز ہو گیا. دوستوں یہ تھی وہ کہانی جس میں ایک چھوٹی سی ٹریڈنگ کمپنی دھیرے دھیرے پوری انڈیا پر قبضہ کر گئی. ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی گرپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہر جگہ اپنی فورس اور ملٹری بیسڈ اسٹیبلش کیے. ان کا ایک اور امپورٹنٹ ٹیکٹکس تھا لوکل رولز کو لون دینا. جب یہ رولز لون ریپلائی نہیں کر پاتے تو کمپنی ان کے ٹیریٹوریز پر اپنا کنٹرول جما لیتی تھی. ڈاکٹرین آف لیپسک ایسی پالیسی تھی دوستوں جو لارڈ ڈیلہوسن نے انٹروڈیوس کی تھی جس میں اگر کسی انڈین رول کا لیگل ہیئر نہیں ہوتا تھا تو ان کا اسٹیٹ برٹش کنٹرول میں آ جاتا تھا. اس پالیسی کے ذریعے کمپنی نے جھانسی, ستارا اور ناگاپور جیسے اسٹیٹس پر قبضہ کر لیا تھا. دوستوں یہاں پر کمپنی کا دوسرا طریقہ تھا سبسیڈاری الائنس. اس سسٹم کے تحت لوکل رولز کو برٹش پروٹیکشن کے لیے اپنے اسٹیٹس میں برٹش ٹراپس کو الاؤ کرنا پڑتا ہے. یہ الائنس ان کے رولز کے لیے ایک ٹریپ بن جاتا ہے کیونکہ انہیں برٹش ٹراپس کا خرچہ بھی یہاں پر اٹھانا پڑتا تھا. دھیرے دھیرے یہاں پر ان کا یہ پولیٹیکل کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈیا کی ریسورس کا بے حساب ایکسپلویٹیشن کیا. کمپنی نے راز مٹیریلز جیسے کاٹن, سلک اور اسپیشیز کو بہت چیپ ریٹس پر یہاں پر ایکسپورٹ کیا. ان کے مٹیریل سے بنی ہوئی برٹش گڈس کو انڈیا میں بیچ کر انہوں نے ہیوج پروفٹس کمایا. انڈین ویوز اور کرافٹس مین اپنے کام سے یہاں پر ہاتھ دھو بیٹھے دوستوں کیونکہ ان کی برٹش فیکٹری میڈ گڈس ان کے ہینڈ میڈ پروڈکٹ سے سستے اور ایسیسیبل ہو گئے تھے. بنگال جیسے ریجن جو کبھی پورے ورلڈ میں اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے مشہور تھا, کمپنی کی اکانومک پالیسی کی وجہ سے غریب اور فیمائن کا شکار ہو گیا. دوستوں اسی کے ساتھ کمپنی کا انڈیا پر قبضہ صرف اکانومک اور پولیٹیکل نہیں تھا بلکہ انہوں نے یہاں پر انڈین سوسائٹی پر بھی ڈیپلی افیکٹ کیا. کمپنی نے اپنے فائدے کے لیے انڈین سوشل سٹرکچرز کو مینیپولیٹ کیا اور فارمرز کو یہاں پر ہائی ٹیکسز کے ساتھ اوپریسڈ کیا گیا. اس کے علاوہ کمپنی نے ایجوکیشن سسٹم میں بھی چینجز لانے کی کوشش کی. بیکلیز منٹس آن ایجوکیشن 1835 میں انٹروڈیوس کیا گیا جس نے انگلش ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا شروع کیا. اس کا فائدہ یہ تھا کہ برٹش کو ایسے انڈینز ملنے لگے جو برٹش ویلیو اور کلچر کو یہاں پر اپنانے لگے اور جن کا فیتھ اپنے ٹریڈیشنل بلیفز پر کمزور پڑ گیا. لیکن انڈیا کے لوگ کب تک جو بیٹھ سکتے تھے دوستوں. 19th سینچری میں سوشل انٹرسٹ بڑھنے لگا. 1857 کی ریوالٹ صرف ایک ملٹری ریبیلینس نہیں تھا بلکہ یہ مکس تھا ویریس سیکشن آف سوسائٹی کا جو کمپنی کے رول سے تنگ آ چکے تھے. جہاں پر بہت سارے ایسے اکانومک ایکسپلوٹیشن تھے, ریلیجیس انٹرفیرنس اور کلچرل ڈس ریسپیکٹ شامل تھی. ایگزامپل کے طور پر نیو انفیلڈ رائفلز جو انٹروڈیوس ہوئی تھی اس کے کیریٹیز کو گھی اور بیف فیٹس کے یعنی کہ لوبریکیٹس کیا گیا جو ہندو اور مسلم سولجرز کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھا. یہ چھوٹے سے انسیڈنٹس ایک میجر ریوالٹ کا ٹریگر بن گیا تھا. 1857 کی ریبیلین کے بعد برٹش گورنمنٹ نے یہ ریلائز کیا کہ اب کمپنی کے ذریعے انڈیا کو کنٹرول کرنا ڈینجرس ہو سکتا ہے ہمارے لیے. اسی لیے 1858 میں گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ پاس کیا گیا جس میں برٹش کراؤن نے ڈائریکٹ کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اسی کے ساتھ یہاں پر کوئین وکٹوریہ کو انڈیا کی ساورن ڈکلیئر کیا گیا. کمپنی کا رول ختم ہو گیا لیکن برٹش راج کا شروعات ہو گیا.
जो 1947 तक इंडिया पर रूल करता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का सफर सिर्फ उन दिनों तक नहीं था, बल्कि इसने इंडिया की इकोनॉमिक, सोसाइटी और कल्चर पर ऐसे निशान छोड़ दिए थे जो आज भी महसूस होते हैं दोस्तों। पहली बार इंडिया एक सेटेलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बना, लेकिन इसने इंडिया के रिलीजन, कल्चर और आइडेंटिटीज को भी अफेक्ट किया। रेलवे नेटवर्क और टेलीग्राफ सिस्टम को ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए बनाया था। वो आज भी इंडिया की डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन इसका असली पर्पस जो था दोस्तों, वो ब्रिटिश कंट्रोल को और भी ज्यादा स्ट्रांग करना था। इंग्लिश एजुकेशन ने एक ऐसे क्लास को जन्म दिया जो आगे चलकर इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट का लीडरशिप रोल निभाने लगी। गांधी, नेहरू और बोस जैसे लीडर्स इसी सिस्टम का हिस्सा रहे थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने उसी सिस्टम का इस्तेमाल अपने मुल्क की आजादी के लिए किया। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि कैसे कंपनी अपनी कॉमर्शियल फायदे के लिए पूरे मुल्क को कब्जे में कर लिया था दोस्तों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि इंडिया की यूनिटी और स्ट्रगल्स ने आखिर में, एंडिंग में उसको आजादी दिला ही दी। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो इतनी ही। आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। चलते हुए मिलेंगे अपने वीडियो के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।